آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جو چہل حدیث کورس کے اندر جو حدیثیں شامل ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر رہی ہے اور ہمیں حدیثیں بھی الحمدللہ یاد ہو رہی ہیں. یہ ملٹیپل کورس ہے آپ کا، یہ میں بتا دوں. یہ طہارت و نماز کورس بھی ہے، یہ عقائد کورس بھی ہے، یہ نکاح کورس بھی ہے، یہ طلاق کورس بھی ہے، یہ فقہ کورس بھی ہے. یہ سارا کورس اس کے اندر آئے گا الحمدللہ. ہر باب سے کوئی نہ کوئی حدیث انشاءاللہ آپ کو اس میں ملے گا. آج کی جو ہماری دوسری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے سبق کی ہماری دوسری حدیث. ایسے تو دیکھا جائے یہ ہماری کون سی حدیث ہوگی؟ حدیث نمبر 6، لیکن آج کے حساب سے حدیث نمبر 2. اور میں انشاءاللہ پوچھوں گا بھی پچھلی جو حدیث ہیں ایک ایک لائن کی حدیثیں ہیں وہ مجھے امید ہے کہ ساروں کو یاد ہوگا انشاءاللہ. یاد ہے نا پچھلی والی حدیثیں 4 یاد ہے؟ ہاں نوٹ نہیں ملا تھا. چلیں اب مل گیا. اب میں اگلی بار 8 سن لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو آج کی جو دوسری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض. اچھا یہ پیج نمبر 2 میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 2 نکالیں. صفحہ نمبر 2 میں یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. ایمان کامل ادھر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ نے، حرم، حرام فرما دیا. کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے. علی الارض، زمین پر. کیا کر دیا؟ حرام کر دیا زمین پر. کیا؟ ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین پر کیا حرام ہو گیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. وَيُرْزَقُ، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں انبیاء معاذ اللہ حضور مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کے کوئی وجود نہیں، ان سے کچھ مانگو نہیں، کچھ دے نہیں سکتے. یہ لوگوں کے عقیدے ہیں، لوگوں کے ایسے نظریات ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے میرے بھائی، بخاری کی حدیث، مشکات کی حدیث، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. یہ انبیاء کے جسم ہے، یہ دوسرے لوگوں کے نہیں ہے. بلکہ حال تو یہ کہ آپ دیکھیں الحمدللہ علماء اہل سنت یا عاشقان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، ان کی قبریں 7 سال 20 سال کے بعد بھی کھلی ہوتی ہے نا، تو زندہ ہو رہی ہوتی ہے. ہاں چمک دمک رہی ہوتی ہے. کیوں؟ تمہاری چمک دمک نے سارا کچھ چمکا دیا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ لوگوں کی کتنے گندے عقیدے ہیں، کتنا گندا نظریہ ہے ان لوگوں کا کہ جن کے عقیدے یہ ہوں کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، حضور کا جسم جو ہے گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، زمین نے کھا لیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ ایسے منہ کو بیڑا غرق کرے، ایسے منہ میں اللہ کیڑا پیدا کرے جن لوگوں کے ایسے نظریات ہوں. آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جس کا یہ نظریہ ہو، جس کی یہ تھنکنگ ہو، وہ کیسے اپنے نبی سے پیار کر سکتا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، منافق ہے وہ شخص جو سوچ اس کی یہ ہو کہ حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کر سکتے. جس کا نام محمد و علی ہو اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں. یہ ساری باتیں کتابیں میں موجود ہیں. یہ میں اپنے گھر سے بات نہیں کر رہا، چھپی ہوئی ہیں. میں صرف ایک پیغام کل امت مسلمہ کو دینا چاہتا ہوں. میرے بھائی مجھے اتنی سی بات بتاؤ، جن لوگوں کے نظریات یہ ہوں، جن کا عقیدہ سرور کائنات کے متعلق ایسا ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ تو ان کو حضور سے نفرت ہے. محبت کرنے والا ایسی باتیں نہیں کرتا. محبت کرنے والا تو یہ کہتا ہے کہ مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. کیا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ بات ہے. جو محبت کرنے والا وہ یہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ محبت کرنے والے یہ کہتے ہیں. محبت کرنے والا تو یہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یہ محبت کرنے والوں کو یہ عالم نہیں ہوتا جو کہیں کہ میں حضور سے محبت بھی کرتا ہوں اور ان کا عقیدہ یہ کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو حاضر ناظر نہیں ہے، حضور کو یہ نہیں پتہ، حضور کو وہ نہیں پتہ.
اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کل امتیوں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، ساری بات ہے۔ اور قرآن کی آیت آپ سنیں، سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن ہے کیا؟ یہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ حضور کیا ہے؟ زندہ ہے۔ حضور ہم سب کو بھی دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے غلام جو ہے نا میری حدیث سے سیکھنے کے لیے، کتنے حضور خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ میرے متعلق عقیدہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مجھ سے۔ خدا کی قسم حضور بڑے خوش ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے یہ نظریہ ہے، اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول بنا دے، اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا کر دے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، وہ دن کیسا ہوگا جب ہم لے کر آئیں گے ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے شہید گواہ۔ کیا کریں گے؟ ہر گروہ میں سے گواہ لے کر آئیں گے، ہر قبیلے میں سے گواہ ہوگا قیامت کے دن۔ پھر کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں، شاہ فیصل چوک میں ابھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے مین روڈ پہ، ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ ابھی کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے، یا کوئی بڑا آدمی آ جائے اور آ کے ہم تک خبر پہنچی کہ یار کوئی آیا ہوا ہے، ہم اس کی گواہی دے سکتے ہیں؟ ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں یار مجھے فلاں بندے نے کہا تھا میں نے سن لیا، لیکن گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو موقع محل پہ موجود ہو۔ کیا ہو؟ جو موقع محل پہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ساری امتوں کی گواہیں پیش ہوں گی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ بھئی جامع مسجد احمد میں یہ سارے میرے محبت کرنے والے ہر اتوار کو آتے تھے، نماز و حدیث کورس میں بیٹھا کرتے تھے، چہل حدیث کورس میں بیٹھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں گواہ پیش کی جائے، ساری گواہیں پیش کی جائیں گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گواہ پیش کریں گے کہ ہاں یہ سارے عشاق جامع مسجد احمد میں چہل حدیث کورس میں تھے۔ حضور کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی تو وہ دے سکتا ہے نا جو دیکھ بھی رہا ہو، جو موجود بھی ہو، جس کے نظر کے سامنے سارا کچھ ہو۔ تو پتہ یہ چلا اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو گواہ لے کر آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، سارے لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش نہ ہوتے ہوں۔ کیا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش نہ ہوتے ہوں؟ ساری امتوں کے اعمال نام کے ساتھ، اپنے امتیوں کے صورتوں کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ ان کے نام پیش کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ اب شاذب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، حضور کے در کا کتا ہے، تو یہ شاذب کی بھی سارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ شاذب یہ کرتا ہے، شاذب کی صورت یہ، سارے جو حضور کی امتی ہیں سارے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب کا عقیدہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے کل امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں نے یہ کیا، یا رسول اللہ فلاں نے یہ کیا، یا رسول اللہ فلاں آپ سے اس طریقے سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ بولے نا، زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ اور قرآن کی ایک اور آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اس دن ہم اٹھائیں گے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ان میں سے انہی میں لوگوں میں سے ہر ایک امت میں سے کچھ گواہ اٹھائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے محبوب ان تمام گواہوں پر آپ کی گواہی کو مقدم کیا جائے گا، آپ ان پر ساروں پہ گواہ ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ آپ کو یہ کہہ دے کہ یار معاذ اللہ حضور زندہ ہے تو اس کا مطلب تمہارا یہ عقیدہ ہر جگہ حضور حاضر و ناظر ہے، نہیں،
ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کل جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسی ہے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ رائی کا دانہ میرے ہتھیلی میں ہے تو میں نے ہر جہت سے اس کو دیکھا ہوا ہے، نہیں دیکھا ہوا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، سکون فرما رہے ہیں، لیکن اللہ نے کل دنیا کو حضور کے سامنے ایسے رکھ دیا ہے کہ حضور ہر ایک کو دیکھ رہے، ہر ایک کے خبر سے ملاحظہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پتہ نہیں کتنے لوگ جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو سناتے ہیں نا، رو رو کے عرض کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کے نیوز کے اندر یہ بات چھپی تھی کہ ایک سوڈانی عورت ابھی مکے کے دن ایام حج کے دن ایام قریب آ رہے تھے، اندھی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کعبے تب جاؤں گی جب آپ مجھے میری آنکھیں لٹا دیں گے، میں کعبے کو تب دیکھوں گی جب آپ مجھے میری آنکھیں لٹا دیں گے، میں پہلے گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، اس کے بعد پھر میں کعبے جاؤں گی۔ کئی دن تک وہ روتی رہی حضور کی بارگاہ میں۔ حج کے دن قریب آنے لگے، لوگوں نے کہا سارے حج کرنے جا رہے ہیں، کہا چلے جائیں، میں نہیں جاؤں گی حج کرنے جب تک حضور مجھے آنکھیں نہیں لٹائیں گے۔ اس گریہ آزاری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھ رہی تھی۔ آج بھی وہ اخبار گواہ ہے، سوڈانی وہ عورت جب وہ رات کو سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا نور والے مصطفیٰ آ گئے، سونے آقا آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پھیرنے سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس پلٹ آئی، اور پھر وہ قصیدے پڑھ پڑھ کے جاتی تھی کہ مجھے آنکھ ملا تو حضور کے صدقے ملا، مجھے آنکھیں دی کس نے دی؟ حضور نے دی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ آ جائیں اب تیسری اللہ